السلام علیکم زاہد بھائی. آج ماشاء اللہ آپ ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں. روز ہمارا تراویح تفسیر ہوتا ہے برو. ماشاء اللہ آج کل میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, الحمدللہ لائیو بھی دیکھتا ہوں, تو ایوری ڈے یو ویئرنگ نیو ماشاء اللہ ویسٹ کوٹ. ناٹ ایوری ڈے, خوبصورت نہیں, مجھے تو کلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کمبینیشن ڈفرینٹ ہو رہا ہے. ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ کمبینیشن آف ویسٹ کوٹس ہوں اور ڈفرینٹ کمبینیشن آف شلوار قمیض ہوں تو پھر آپ مکس اینڈ میچ کرتے کرتے یو کین میک اے لاٹ آف کمبینیشن. میں نے کہا تھا کہ وہ تھا کوئی بندہ, وہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس 3-4 سوٹ ہو نا, تو 3-4 سوٹ کے اندر 2-3 شرٹس ہوں, آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں 70 کمبینیشن بنا سکتے ہو. تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بھرمار لگی ہوئی سوٹوں کی, 3-4 ہی ہوں گے, آپ بھی اس کو چینج کر لیتے ہوں گے. ویسے ہونا یہ چاہیے کہ بندہ کچھ چیزیں لے اور اچھی رکھے اور اسی کو شفل کرتے رہے, بجائے کہ ہزاروں. یا آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان دیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو آپ بے شک تھوڑا لیں, لیکن وہ لیں جو آپ کے ساتھ سوٹیبل بھی ہو اور آپ کے پرسنالٹی کے ساتھ بھی جاتا ہو. نہیں, وہ جو آپ کی وہ تھی نا براؤن والی, منہ میں تعریف کر رہے ہو, براؤن والی نے نا گیم کافی اٹھا دی تھی. بہت شکریہ, پہلے بتا دیں میں وہ پہنا تھا. سو ویسے سبحان رمضان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور بہت سارے ذابی FAQs بھی آتے ہیں کہ توبہ کس طرح کریں, بہت گناہ ہو گئے ہیں, بہت زیادتیاں ہو گئی ہیں, اس حد تک ہو گئی ہیں کہ اپنے آپ سے باتیں کہ اپنے آپ کو بھی گناہ کنفیس کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور سبحان اللہ یعنی نا امیدی بہت زیادہ ہے کہ یار اتنے گناہ بھی کیا معاف ہو سکتے ہیں. اور سو آئی واز تھنکنگ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ توبہ اینڈ ریپینٹنس ٹوڈے اینڈ ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم. کیا خیال ہے ابھی آپ کا؟ بالکل, وائی ناٹ. آئی تھنک یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور اکثر اوقات ہمارے پاس جو ینگسٹرز آتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال آتا ہے عام طور پہ کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گیا ہوں. اور اس پہ پھر وہ ہوتا ہے کہ دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن, انگزائٹی, سیلف ہیٹ, سیلف لودنگ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان کہتا ہے یار میں نے میں وہ بن گیا ہوں جو میرے پیرنٹس نے نہیں مجھے ایسا ریز کیا تھا, اور میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں, یہ میں نے کیا حرکتیں کر دی ہیں. اور آج ہی بلکہ مجھے ایک بھائی کا میسج آیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم گوئنگ تھرو ڈپریشن, اگر آپ مجھے کوئی دعائیں بھیجیں, کوئی وظیفے بتا دیں یہ وہ. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہی بات ہے, مجھے اپنے پاسٹ کی کچھ غلطیاں یاد آ رہی ہیں, آلدو میں چینج ہو چکا ہوں اور میں اب صحیح رستے پہ آ گیا ہوں, لیکن وہ جو پاسٹ کی میموریز ہیں نا مجھے اتنا ہانٹ کر رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ان کو پھر میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ خود جب قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات سے ظلم کیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں تو یار تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہیں کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. یعنی یہ بڑا کامن ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا, جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں بلکہ میں نے اکثر نوٹ کیا کچھ لوگوں کے نا پاسٹ ٹراماز ہوتے ہیں, اپنی غلطیوں کے بھی کچھ ہوتے ہیں, کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں, اب وہ کائنڈ آف ایون سیدھی راہ پہ آ بھی چکے ہوتے ہیں اینڈ اب ایک طرح سے توبہ بھی کر لی ہوتی ہے, بٹ دیٹ ٹراما جو ہوتا ہے نا وہ اسٹل لنگرز آن, اور دیٹ ریئلی ڈسٹربز. اور بلکہ آج ہی ایک جگہ ٹاک تھی تو ادھر یہی سوال آیا ہوا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فورگیٹ دا پاسٹ میں جو آپ نے غلطیاں کی یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھرو دیٹ کویسچن کہ واٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ کے جو پاسٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ یا آپ نے خود جو غلطیاں کی ہیں, اینڈ اف یو آر اسٹرگلنگ ود دیٹ ناؤ یو آر, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ ایک اچھی لائف کی طرف آ گئے ہیں, بٹ اسٹل دیٹ پاسٹ از ہانٹنگ یو. ہاؤ ڈو یو گیٹ اوور دیٹ؟ دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے ولی ہے نا وہ نہ غم کرتے ہیں اور نہ خوف کرتے ہیں. تو غم جو ہے نا وہ پاسٹ کا ہی تو ہوتا ہے, انسان ہمیشہ پاسٹ کے بارے میں غم کرتا ہے, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں یہاں نہ جاتا, کاش میں یہ کام نہ کرتا. تو وہ غم اس کو نا بہت روکتے ہیں, اس کو ایک طرح سے نا مطلب آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں. وہ بیسکلی ہم کہتے ہیں نا دے آر ڈویلنگ ان دا پاسٹ, وہ پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر خوف کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے گا, مجھے کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا, مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی, میں کامیاب نہیں ہوں گا, میں فلاں جگہ داخلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا وہ ان دونوں چیزوں سے فری ہیں, اور یہ جب ان کی وفات ہوگی تب ان کو فرشتے کہیں گے کہ لا خوف علیہم, یعنی ان کو تب فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آج آپ کو کوئی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک ون آف دا تھنگز از کہ یو ہیو ٹو موو آن فرام دا پاسٹ, یو جسٹ ہیو ٹو موو آن. دیکھو اگر اس میں کوئی خیر ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ پاس میں ڈویل کریں, جس طرح وہ کہتے ہیں نا دیر از نو پوائنٹ کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. اب دودھ گر گیا, اب آپ کے رونے سے اگر وہ واپس آ جاتا تو میں کہتا کہ یار آپ روئیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مسئلہ آپ کے رونے سے حل نہیں ہوگا تو تھوڑا سا ریشنلی سوچیں کہ یار یو ہیو ٹو موو آن, ادر وائز آپ جو ہے نا ایک
मेंटल पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे, आप आगे जाने वाले नहीं रहेंगे, और वो आपके लिए ना दुनिया के लिए अच्छा है ना आखिरत के लिए अच्छा है. सो एट सम पॉइंट यू हैव टू रियलाइज कि आई नीड टू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट. और कीपिंग इन माइंड कि जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको इतनी सारी अहादीस मौजूद हैं जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे जितने बड़े मर्जी गुनाह हो जाएं तो अल्लाह ताला आपको उससे बड़ी मग़फ़िरत दे सकता है. तो फिर उन चीज़ों से ना थोड़ा सा मूव करना पड़ता है. और जब ये भी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने वाकई में ना तौबा की हो और अपनी लाइफ चेंज की हो. यानी जिसने अभी तक जो भी तक ड्वेल करा ना, यानी वो बीच बीच में मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक बीच में है कि कभी हो जाना वो MTV और QTV के दरमियान में फंसे होना, ठीक है, तो वही जो चक्कर होना है. तो वो बंदा फिर कहता है कि यार अभी तक मैं चेंज नहीं हुआ, पता नहीं मेरी तौबा एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई. और वैसे ये यानी वैसे ये जो है ना कि आई एम अ सिनर वाला एटीट्यूड, इट इज़ समहाउ पॉजिटिव इन इस्लाम कि मुझसे गुनाह हुआ, एंड दिस इज़ अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि या अल्लाह इंसान अल्लाह ताला के सामने ना अपनी कमज़ोरी और कोताही का ऐलान करता है कि अल्लाह मुझसे मैं फिसल गया, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ. और अहादीस के तो ऐसे अल्फाज भी आते हैं कि अल्लाह इन्नी मुस्तजीर, मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, टूट चुका हूँ, मैं ज़लील हूँ आपके सामने. तो हम्बलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. लेकिन वंस यू हैव मूव्ड ऑन और आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई है, एंड वो कहते हैं ना कि ट्रू रिपेंटेंस इज चेंज एटीट्यूड, चेंज बिहेवियर. अगर आप माशाल्लाह दीन पे आ गए हैं, आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, सो देयर इज़ नो पॉइंट के टू ड्वेल इन द पास्ट जैसे आपने कहा. और मोहसिन का जो पास्ट था वो काफ़ी डार्क था. तो मैं आपसे मोहसिन, आपने कैसे रिपेंट किया, आपने कैसे निकले? अभी कर रहे हैं. और डाउनलोड हो रहा है. और सवाल ये कि आपने अपने आप को माफ़ किस तरह किया इतने घिनौना? यार आप लोगों के साथ रह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी आई. और फिर इनका तो वीडियो भी बड़ा मशहूर है जी, जो यूथ क्लब के चैनल पे होगा उसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना मुझे. वीडियो 10% ऑफ माय स्टोरी, जस्ट 10% स्टोरी है. हाँ, जो फुल तो आप सुना चुके हैं गाड़ी में. आपको पता है मुझे लोग क्या कहते हैं, यार आपने उस स्टोरी के अंदर काफी कुछ सुना दिया. मैंने कहा यार तो 10% आपने कहा था यू नो माय नेम नॉट माय स्टोरी. तो ब्रो फिर एटीट्यूड कोड से सर्च करते हैं, आपको पता है, जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं एटीट्यूड कोड, फिर अपने पोस्ट के नीचे लिखते हैं जाके. तो फिर लोग कहते हैं यार बड़ा कोई माशाल्लाह फनकार आदमी है यार ये तो माशाल्लाह. क्या माफ़ आपने किया अपने आप को या नहीं किया? जी माफ़ जब अल्लाह सुब्हान तआला कर सकते हैं तो हम कौन होते हैं एक अपने आप को माफ़ ना करना. और अल्लाह तो माफ़ नहीं करता, अल्लाह तो आपको आपके जो गुनाहों को नेकी में बदल देते हैं. कुरान की आयत बिल्कुल है कि वो अल्लाह सुब्हान तआला अगर आपने गुनाह किए तो अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में कहते हैं कि मैं आपके गुनाहों को नेकी में बदल देता हूँ अगर आपने तौबा कर लिया. तो बाकी है कि येस एवरी पर्सन सिंस, एवरी पर्सन अर्ज, हर कोई गुनाहगार है. इस तरह नबी वसल्लम की हदीस है कुल्लु बनी आदम खता व खैर खत्ताइन अत्तवाबून, कि एवरी सन ऑफ एडम मेक्स मिस्टेक्स एंड द बेस्ट ऑफ दोज हु मेक्स मिस्टेक्स आर दोज हु रिपेंट. तो ख़ताएँ गुनाह सबसे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप लगा दें ख़ताओं के बाद और उससे तौबा ना करें, दैट्स द प्रॉब्लम जहाँ पे हमें आज डिस्कस करना चाहिए कि गुनाह हो गए, अब व्हाट्स द वे बैक नाउ. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गुनाह हुए तो गुनाहों के बाद लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, डिस्टर्बेंस आई. तो देयर वाज ओनली टू वेज इन फ्रंट ऑफ मी, इधर आई हैड टू कम बैक और या फिर मैं उसी गुनाहों के दलदल में और बह जाता और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता. तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ सेन पर्सन, जो कि समझदार आदमी हो, अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसको विजडम दी हो, और अल्लाह सुब्हान तआला ने सबको एक इंटेलेक्ट दिया, माइंड दिया टू थिंक. तो उसके बाद किस चीज़ ने तुम्हें गुनाहों से यानी निकलने में सबसे हेल्प की, यानी उनको भूलने में? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है. ऐसे सवाल है ना आपको इसी पे शो का खत्म कर दें नाज़रीन. ये बहुत अच्छा सवाल किया, इंशाल्लाह अभी मसलन सोचेंगे तो हम अगले पॉडकास्ट में इसका जो इसमें ये बताया जा सकता है कि जब भी जो चेंज इसके अंदर भी आई, व्हाट वाज दैट ट्रिगर, एंड जब हर किसी को, मुझे तो एटलीस्ट याद है जब मैंने सही एक तगड़ी किस्म की जो तौबा या होता है ना जो रो के अल्लाह ताला के सामने, वो तो ब्रेकअप था ना? नहीं ब्रेकअप नहीं था, इनफैक्ट वो कहने का लगता है. बट मोहसिन से शुरू करते हैं. कुरान की जो आयत है ना जो मैं जिक्र कर रहा था, टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं. सूरह फुरकान अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको यानी कि इससे पीछे एक पूरा सब्जेक्ट चला आ रहा है, एंड बिलीव एंड डू राइचियस वर्क, जो लोग ईमान लाए उनके बाद ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल किए. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप रिपेंटेंस की स्टेज पे होते हैं ना, गुनाह छोड़ देते हैं, तो गुनाह छोड़ने के बाद आपको ना कुछ अपने ऊपर आपने काम करना होता है, और वो काम क्या है, आपने यू हैव टू डू राइचियस वर्क, यू हैव टू डू गुड एक्शंस. तो जब आपके
گناہ ہو گئے, گناہوں کے بعد آپ نے کہا کہ یار نہیں مجھے اب وہ راستہ چھوڑنا ہے, تو راستہ چھوڑنے کے بعد ناؤ یو ہیو ٹو ڈو 180 ڈگری اپوزٹ, کہ اگر لیٹ سے پہلے میں نماز نہیں پڑھا تھا مجھے نماز پڑھنی ہے, پہلے اگر میری کوئی اور حرام کام تھے مجھے چھوڑنا ہے, حلال کی طرف جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے کہ وہ جو آپ نے گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس کے بعد مجھے ایک وہ اسٹوری یاد آ گئی, ہمارا بھائی دوست ہے, وہ اپنی گناہوں کی پیک میں تھا, تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس اعتکاف میں نا وہ یوزڈ ٹو اسموک, تو اس سے وہ سمپل یا ویڈ پہ, نہیں وہ اس وقت یعنی کہ اس وقت ویڈ پہ بھی تھا لیکن وہ اسموکنگ کرتا تھا. تو مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا, تو اب وہ بہت زیادہ ارج وہ ہو رہی تھی, تو نا وہ واش روم میں جا کے اعتکاف کے دوران سگریٹ پی لیتا تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ اس کی لائف میں بہت تگڑا ماشاء اللہ چینج آیا. الحمدللہ وہ پھر چینج نہیں ہوتا, عالم فاضل ماشاء اللہ بن گیا, عالم فاضل. تو اس کے بعد نا پھر ہم نے ایک دفعہ اسی مسجد کے شیخ سے ہم نے پوچھا, ہم نے کہا شیخ صاحب وہ لڑکا تھا وہ نا مسجد میں اعتکاف کے وقت نا سگریٹ بھی پیا تھا, وہ پیتا تھا. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے وہ والے گناہ نیکی میں بدل دیے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو یعنی کہ اگر اس نے اس کے بعد کیا کیا, اس نے اس کے بعد ریپینٹنس کی, اپنے آپ کو بدلا, اچھے اعمال کیے, رائچس ایکشنز کیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جیسے اب جو پوائنٹ مینشن کیا نا کہ وہی شخص اپنے پاسٹ کو بھلا سکتا ہے اور بے پرواہ ہو سکتا ہے, یعنی بے پرواہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وما کان ربک نسیا, رب کبھی نہیں بھولتا. تو اصل کہتے ہیں بے پرواہ کبھی بھی نہیں ہونا, پاسٹ گناہوں سے توبہ اور ساری زندگی کرتے رہنی ہے, لیکن کم از کم امید وہ رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ایک پازیٹیو تھاٹ رکھ سکتا ہے. جس نے بیہیویئر میں یعنی وہ چینج کیا, اور جیسے وہ شطب بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بوڑھے ہیں شدید, اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نا یعنی اپنی لاٹھی پہ آئے, رسول اللہ سب گناہ کیے ہیں, اور پھر ریپیٹ کیا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں, یعنی دیر از نو ایکسیپشن وٹس ایور, یا رسول اللہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہو جائیں گے, سچی توبہ کرو اور کچھ اعمال بتائے, یہ کرو تو سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. صرف معاف نہیں ہوں گے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو وہ نا واپس مسجد نبی سے جب جا رہا تھا نا, صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے نکل رہا تھا. اور ڈاکٹر فضل نے بھی ایک واقعہ سناتے ہیں جس میں ایک شخص نے آ کے غالباً ان سے پوچھا, کہتے ہیں کہ شیخ میں نے پچھلے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی, پاسٹ 40 years I haven't prayed a single prayer, اور میری اس کی کوئی ایج تھی اراؤنڈ 60 پہ تھا وہ. تو کہتے ہیں کہ اگر شیخ آج کے بعد میں یہ تہیا کروں اور ارادہ کروں کہ آج کے بعد میں 5 وقت کی نماز شروع کروں گا, تو کیا اللہ تعالیٰ میری جو پاسٹ کی نمازیں ہیں ان کو معاف کر دیں گے, یا مجھے دہرانی پڑیں گی اور پڑھنی پڑیں گی؟ تو شیخ نے کہا اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کریں گے, اگر تو اپنے وعدے میں سچ ہے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا نا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال نامہ میں پچھلی 40 سال کی نمازیں باجماعت لکھ دیں گے کہ he has been praying for the past 40 years. اللہ اکبر, how beautiful is توبہ. صحیح بات. اس سے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں نا ان کو نا کبھی کبھار ایسی موٹیویشن دے دیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کہتے ہیں یار ایسی کی تیسی, اب جو ہے نا یہ کوئی 41 سال بغیر نمازوں کے رہتے ہیں اور پھر توبہ کر لیں گے. یعنی کہ نا ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ یہ ٹاپک آف ریپینٹنس چھیڑتے ہیں نا, تو اس میں نا یہ ایک بیلنس والا پوائنٹ ہمیشہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ادروائز نا بڑا اتنی امید ڈال دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا اپنے ایک صحابی کو جب یہ کہا تھا نا کہ جس نے بھی آخری کلمات جس کے لا الہ الا اللہ ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, تو جب انہوں نے کہا نا کہ میں بتا دوں, آپ نے کہا نہیں بتانا, تو وہ صحابی جو ہے نا بالکل ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ تب انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ نبی کی امانت ہے میرے سینے میں, اور میں اب بتا رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ ٹائم نہیں تھا, کیونکہ لوگ اگر اس ٹائم پہ سن لیتے تو وہ اعمال چھوڑ دیتے. سو اصل میں نا ہمیں ایک آلویز ایک یہ فائن لائن ٹو کرنی پڑتی ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ دیکھو نو میٹر ہاؤ بیڈلی یو میسڈ اپ, نو میٹر واٹ یو ہیو ڈن, جو بھی بڑے سے بڑا آپ نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. کبھی بھی شیطان کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ ہونے دینا کہ شیطان تمہیں اس بہکاوے میں ڈال دے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. سو ہمیشہ اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. دیر از آلویز اے وے بیک. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات بھی ٹرو ہے کہ اتنا بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں پھر نہ آ جائے کہ وہ کہ ابھی تو میں گناہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, غفور و غفار ہے, اب چلو یار ابھی چلتے رہو, گناہ کرتے رہو, بس ایسا کریں گے نا جب 50-60 ایئرس پہ آئیں گے تب جا کے وہ اسی صحابی کی طرح ہم لوگ توبہ کر لیں گے, یا ان صاحب کی طرح جو کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے ان سے اس کی طرح ہم بھی معافی مانگ لیں گے. تو پوائنٹ از کہ یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے, بیکاز یو ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کی ڈیتھ کب لکھی ہوئی ہے, اور آپ کو نہیں پتا. ہمیں تو توبہ کا اگر موقع مل گیا تو توبہ کا ٹائم آ جائے, یعنی پھر کل پرسوں تک بھی ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھار شیطان آپ کو نا یہاں پہ کرتا ہے کہ آپ صحیح رائچس ایکشن کو ڈیلے کر دو, آج نہیں کرو کل کر لو, پرسوں کر لو, گناہ کرتے رہو. سو زندگی موت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں, اور ہمیں کبھی بھی اس پہ
گیمبل نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ بلکہ پاکستان میں تو بہت ہی کامن ہے نا یہ جملہ, اکثر کچھ انکلز ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو سب سے زیادہ لوگ جو عمرہ اور حج کرتے ہیں نا وہ بھی 15-16 ابو جا کے. ہاں, اور دوسرا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, مطلب اتنے سارے لوگ ہیں نا جو اس بات پہ نا بس کہہ کے نا اپنی لائف جس طرح چل رہی تھی they don't want to make any change, اور وہ assume کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ, وہ تو خیر ان کا تو موت پہ بھی توبہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا, وہ تو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. وہ جو ہے نا کہ پلڑے پہ لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف سارے گناہ, وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم ہیں, متاقہ والی حدیث کہتے ہیں لا الہ ہم نے کیا ہے, بھلے بھلے ٹھیک ہے جان دو. وہ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اللہ غفور اللہ غفور, اور کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. اچھا, یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو عیاشی کر لی, آپ نے تو ایسٹن مارٹن چلا لی, 900 چوہے کھا کے ملی آج کو چلی, تو آپ لوگ عیاشیاں کر کے تو آپ مولوی ہو گئے ہیں, ہمیں آپ ٹین ایج کے شروع میں کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے زابی اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. اور آپ نے بات کی آؤٹ آف سلیبس, آپ نے کوشچن پوچھ لیا تھا, تو میں تھوڑا سا کھل کے بات کروں گا, بہت تھوڑی سی, آپ لوگوں کو بھی موقع دیں گے. آپ لوگ بھائی جب الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت پہ رکھے, استقامت پہ رکھے, اور جس طرح حدیث ہے نا کہ انسان کا جو دل ہے وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے, اور اس لیے دعا مانگنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں, یا دلوں کو پھیرنے والے میرا دل دین کے اوپر پختہ رکھ. جب ہم چینج ہوئے تھے نا, اور ہم دو ساتھ چینج ہوئے ہوئے. اچھا, یہ بڑا تیز ہے بھائی. اس کو یہ مکہ گیا ہوا تھا, صحیح. اس کو میں نا ہم بلاسٹنگ میوزک لا کے نا اس کو میں عمرہ کرنے کے لیے ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس دن جس دن آپ نے اسٹیٹس وہ لکھا تھا نا جس میں نامناسب الفاظ لکھے تھے, جسٹ ڈراپ مائی بیپ ایٹ دی ایئرپورٹ, اے بی خان نے مجھے بھیجا تھا ہاتھ سے, کوئی یہ دس از 12 years ago کہ آج وہ آئی ہوئی تھی, وہ نا ریممبرنس تھی. اچھا, میں اس کو ڈراپ کیا. اچھا خیر, پارٹی آن تھی, میں واپس آیا, وہ ایک لڑکا تھا, he came 8 AM in the morning, وہ جو نہیں تھا بنیان ہی کہوں گا, بلیک ویسٹ تھی, ٹینک ٹاپ ٹائپ ہوتا ہے نا اس طرح کا, وہ جم کی جو ہوتی نا وہ پہن کے نا, ہمارا شارٹس نکرز اور اس طرح کی پہن کے نا. تو میں اس کو جوڑ کے آیا, تو اس ٹائم پارٹی یعنی لائف کا بالکل پیک تھا جابی اس ٹائم پہ نا. بیسکلی ہم پھر ہوا یہ کہ پارٹی آن تھی جابی, یہ وہاں چلا گیا. اس سے میں فیس بک میسنجر پہ بات ہوئی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ یار میں تو یہاں مزہ آ گیا ہے, یہاں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میری فجر کی نمازیں پڑھ رہا ہوں. اچھا, میں حیران, میں نے کہا چیما فجر کی نماز, تو اس نے مجھے کہا چینج ہو جا, یہاں بڑا ماحول ہے اور یہ تو وہ ہے اور سارا. اچھا, میرا بھی جب ایکسیڈنٹ ہوا, صحیح, میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان میں چینج ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ کیا چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا تو کیا چینج ہو رہا ہے, میں چینج ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چیمہ میں قسم اٹھا رہا ہوں میں چینج ہو رہا ہوں, تو نے چینج ہو کے آنا ہے. کہتے ٹھیک ہے. جبھی جب میں تو چینج ہو گیا, میں سیریس تھا, ٹھیک ہے. یہ نان سیریس آتی ابھی تک چینج ہو رہا ہے, وہ دن اور آج کے دن 12 سال ہو گئے. اچھا, میں جبھی میری ہلکی سی داڑھی, میں نے بالکل ہلکی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی, میں یونیورسٹی میں تھا. یہ جب آیا نا مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا, کہتے ہیں مطلب وہ نک نیم لیا, تجھے کیا ہو گیا. میں نے تجھے کہا تھا چینج ہو رہا ہوں میں. کہتے ہیں تو سیریس تھا. خیر یہ بھی نا ان دنوں میں تھوڑا چینج, لیکن زیادہ یہ پھر پھسل گیا. واپس آیا تو پھسل گیا, یعنی کہ اتنے فتنے کیا کرے بندہ. صحیح بات. تو آئی آلویز, مجھے نا ہمیشہ یہ کہ بوائز یوتھ کے لیے مجھے ہمیشہ ایک سافٹ ہارٹ رہتا ہے کہ, لیکن الحمدللہ میں جو آپ بات کر رہے تھے, جب ہم چینج ہوئے نا اس وقت الحمدللہ ہم جوانیوں کی اپنی, ابھی بھی جوان ہے ماشاء اللہ, فٹ ہیں, پیک پر تھے زابی. تو آئی ہارڈلی ہیڈ فیشیل ہیئر الحمدللہ یونیورسٹی کے, ہاں, یعنی کہ بہت ارلی 20s, یعنی کہ he got changed, mashallah, he got married early as well. So 22, 23 when you got married? 24, right? تو اور 24, 25 میں میں بھی یہ بھی چینج ہو گیا, ہم بھی چینج ہو گئے. 25 سال کی عمر میں آپ نے کیا دیکھا ہوتا ہے زندگی میں. جب ہم چینج ہوئے نا اس وقت بھرپور جوانی تھی, ہر قسم کی ایونیوز کھلے ہوئے تھے, اینڈ یو نو وٹ ایور کائنڈ آف شغل دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو ہم وہ کر سکتے تھے. لیکن جس طرح میں بتاؤں کہ اندر سے نا دل بالکل کالا تھا, بالکل خوشی نہیں تھی, سکون نہیں تھا. کوئی بھی گناہ کرتے تھے رات کو آ کے ریگریٹ ہوتا تھا, ریمورس فیل ہوتا تھا, اندر سے خوشی نہیں تھی. ہم نے کہا یار ایسی زندگی بھاڑ میں جیسی زندگی, ہمیں اس طرح کی زندگی چاہیے نہیں. ہمیں وہ چاہیے زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبودیت کے اندر گزرے, جس کے اندر پیسفل, یعنی کہ پیس ہو, زندگی میں سکون ہو. اور الحمدللہ وہ سکون ہمیں مسجدوں میں ملا, وہ سکون ہمیں اعتکافوں میں ملا. یاد ہے اعتکاف میں بیٹھے تھے 2-2-3 دن کا, کہ ہر کسی نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, میں شہید ہو جاؤں.
کیا وعدے ہم لوگوں نے کر لیے تھے کہ اللہ کے راستے میں بس یہ. تو وہ ہمیں سکون نا اصل میں ریئل بلیسنگ. اور کہاں کدھر 5 اسٹار کھانے کھائے, اور لیکن جب ہم کھانا مل کے 3-4 لڑکے نماز کے بعد اکٹھے کھانا کھانا مسجد کے صحن میں, اور وہ 4-5 لوگ مل کے جب کھاتے تھے نا, اس کا اپنے ہاتھوں سے کھا کے ایک ہی جگ سے پانی پینا, تو that was epic. تو وہ نا ہمیں اندر سے نا اس نے بالکل ہمیں اندر سے کہتے ہیں نا ہمبل کر دیا کہ یار زندگی یہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دلوں میں سکون ڈال دیتے ہیں. اور جس طرح امام ابن تیمیہ کا قول ہے نا, ان فی دنیا جنہ من لم یدخلھا لم یدخل جنت الآخرہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی جنت بنائی ہوئی ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو سکا نا, وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. سو یہ ہمارے شیخ تھے, انہوں نے 2013 میں مجھے یہ والا نا کال بتایا, ابھی تک نا پھنسا ہوا ہے میرے دل میں, جمع ہوا ہے. یہ ہے کہ جو دنیا کی جنت ہے نا, دیٹ از قلب سلیم. جو دنیا کی جنت دیٹ از عبادت, دیٹ از پیسفل, یعنی کہ پیس آف یور ہارٹ, کنٹینٹمنٹ آف یور ہارٹ, یعنی کہ جو اللہ سبحانہ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اللہ کے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہی اس دنیا کی جنت کو چکھ لیتے ہیں الحمدللہ. اور پھر وہ ریزونیٹ کرتا ہے. اینڈ بات یہ تھی کہ الحمدللہ پھر محنتیں بھی ہوئی ہیں. ابھی بھی یہ ہے کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی لیکچر ہونا تو یوں کر کے پہنچنا ہے یار, کیونکہ ایمان کا ڈوز چاہیے ہوتا تھا. فتنے اتنے زیادہ تھے نا, رائٹ لیفٹ سینٹر تھے, کہ اگر ہمیں ایمان کو بڑھانا ہے, بڑھاتے چلنا ہے, تو وی ہیڈ ٹو بی دیر ایٹ ایوری پلیس. مجھے یاد ہے 2012 میں جب آپ نے مجھے 2012 دسمبر میں یوتھ کلب کا پہلا ہوڈی دیا, تو اس وقت آپ شامل ہو چکے تھے, آپ نے بلایا ہوا تھا. تو آپ گفٹڈ می دیٹ ہوڈی آف وائسی. آئی اسٹل ہیو دیٹ ہوڈی وتھ می, آپ کے پاس بھی ہے. سو اس کے بعد الحمدللہ وی گاٹ ٹو میٹ پیپل. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یار کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو وائسی کی نا, بس پہنچو, خیر کا کام ہے, پہنچو, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ ورلڈ جس کے اندر گناہ, بدکاری اور جو فضولیاتی. تو ہم تو الحمدللہ ایک ببل میں, پھر ہم ایک ببل ملا جہاں پہ ہم لوگ نے ایک دوسرے کو ایکسپریس کیا, ایک دوسرے سے جو بھی ہمارے پرابلمس وہ بھی شیئر ہوئی. یعنی آپ لوگ لکی بھی اس معاملے میں نا کہ جو دو دوست مطلب آپ اکٹھے چینج ہو جانا, یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بیکاز چینج ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ دوست ہی ہوتے ہیں نا, بیکاز آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار میرے سارے دوست چھوڑنے پڑیں گے, اینڈ یو ہیو ٹو لیو ایوری بڈی. اینڈ آپ سوچتے ہو کہ یار کون پھر میرا دوست کون ہوگا, یو نو. اینڈ میں جب آسٹریلیا میں میری زیادہ چینج آیا تھا, میں کیم بیک اور میں نے دوستوں کو چھوڑنا شروع کیا, تو سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ کوئی دوست ہی نہیں ہے. اینڈ آپ کو کوئی لائک مائنڈیڈ مولوی نہیں مل رہا. آپ کو جو ٹپیکل مولوی جو بھائی جان تھے کچھ مسجد میں, اب وہ میں کرکٹ ٹائپ کھیلنے کے موڈ میں ہو, یا کوئی چیز کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تبھی وہ جو یوتھ کلب والی آ جاتی ہے, فٹ بال والی. بچوں کا سمر کیمپ لانچ کیا تھا نا, اس میں خرمل بھی آیا ہوا تھا نا, مجھے یاد ہے. تو مجھے لگا کہ اویس ابراہیم کا بڑا بھائی گھر سے باہر نکلا واک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, کیونکہ ویسے گھر کے بالکل سامنے وہ گراؤنڈ تھا. تو میں نے کہا کہ بجٹ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, مع السلامہ, میں ذرا یہ سمر کیمپ رن کر لوں. پتہ چلا یہ خود کھیلنے آیا ہے کمپنی میں جوائن کرنے کے لیے. اچھا سا کوئی ہوگا, وہ میں نے دیکھا, میں نے کہا یار کیا 2-3 یہ لوگ تھے اور بچوں کو دوڑا رہے اور ڈربل کر رہے, بچے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سمر کیمپ چل رہا تھا. لیکن میں بلکہ میں آپ کے حلقہ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا F11 کے F11-2 کے بیسمنٹ میں. سو میں نے بھی اسی طرح کی کلاسز, وہ بہت بات کی بات ہے. جو اصل ایپک تھا نا ان کا F8 والا تھا, وہ جو مجھے F8 میں نا وہ جو اسپرچل کارڈیالوجی والا تھا نا, جہاں پہ آپ کو بوسٹ ملتی تھی کہ کبر اور یہ ہم نے. اچھا برو, یہ بھی بات کی بات ہے. میں بتاؤں اس سے پہلے جو تھا نا, سب سے پہلا زابی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا, مجھے ایک ان نون نمبر سے میسج ریسیو ہوا کہ تفسیر بہ راجہ ضیاء الحق اور سارا نا. اچھا اس دنوں میں نا سپر یعنی پیاسا ہوا تھا. میں اس دن صبح بھی شیخ خلیل الرحمن چشتی کا الفلاح منزل میں جو ہے نا علولو البجان کا اٹینڈ کرنے گیا تھا, اور دن میں بھی لیکچر تھا. مجھے ایک اور میسج ریسیو ہوا کہ یار یہ ہے کچھ تفسیر گھر میں ہو رہا تھا. میں گھر پہنچا, میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھائی جان کون ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی تو میں انٹر نہیں ہوا تھا نا. اچھا میں انٹر ہوا, آپ کے اپنے گھر میں, میرے گھر میں, اور ان کے گھر میں تھا, ٹھیک ہے. میں انٹر ہوا, ایسا بھی 3 ہوتا ہے, صحیح بات ہے.
اچھا میں انٹر ہوا, میرے پاس وہ آئی پیڈ تھا, میں آئی پیڈ پہ نوٹس بناتا تھا اس ٹائم پہ. تو میں آپ نے کبھی یونیورسٹی میں نوٹس نہیں بنائے؟ برو کے دین میں آنے کے بعد پھر نا وہ پراورٹیز بدل گئی نا, طالب العلم ہے. تو وہ پھر میں انٹر ہوا تو اس میں بخور اور خوشبو روم میں تھی, اور انگلش کے جو 30th پارہ کی ٹرانسلیشن الدا کی جو ہوتے ہیں نا 30th پارہ تھا بلو والا, ایگزیکٹلی وہ تھا. پھر آپ لیکچر دے رہے تھے اینڈ آئی جسٹ, آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا, نہ پتہ ہوگا کہ میں آیا ہوا ہوں. اوپر پورشن میں تھا یا اوپر پورشن میں؟ بنڈانا پہن, ٹھیک ہے, اس میں بیچ میں پارٹیشن لگی ہوئی تھی. بنڈانا نہیں تھا, پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین جو ہے وہ پارٹیشن سے تھرو ہو کے سامنے کمرے میں چلے جاتی تھیں اور جو برادرز تھے وہ سامنے ہوتے تھے. میں آیا, سیٹ ڈاؤن, اور وہ سارا پڑھا, اور پھر میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا یار اچھا یعنی یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر بندہ پیاسا ہو نا اور اپنے آپ کو آلٹرنیٹس دے تو لائف بیکمز ایزی. اچھا میں آپ کو ایک اور میسج بتاتا ہوں. یہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں نوشروان, ماشاء اللہ بڑے اچھے بھائی ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ابھی کل پرسوں کی بات ہے, 2-3 دن پہلے میموری شیئر کی, منڈے کو شیئر کی ہے, اور یہ میموری ان کے فیس بک پہ آئی تھی. تو انہوں نے شیئر کیا 11 years ago, اور یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم, کلاس ود بردر راجا ضیاء الحق ٹوڈے ٹیوزڈے ایٹ 3:30 to 5 PM ایٹ سیٹلر ٹاؤن کا ایڈریس دیا ہوا ہے. تو انہوں نے شیئر کیا 11 سال پہلے کی میموری, اور یہ اس پہ غالباً انہوں نے اٹینڈ کیا تھا. تو یہ آئی تھنک ان کے گھر پہ ہی ہوئی تھی یہ کلاس. تو یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ there was no youth club, there was no nothing, and اس ٹائم پہ ہمارے لیکچرز اسی طرح سے کوئی میرے گھر میں ہو رہا ہے, کوئی کسی اور کے گھر میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر کنول کے گھر پہ بھی ہوتا تھا وہ, جو ایک وہاں پہ بھی ہوتا تھا, بالکل جو پہلے چلتی تھی وہ آپ نے لینا شروع کی تھی. بالکل, ان کی وہاں پہ کلاس تھی, مجھے بلایا تھا, ینگ بوائز کی کلاس تھی, وہ شروع کی تھی. سو آئی تھنک یہ جو بھی محسن آپ نے بات کی ہے نا, کہ اصل میں نا مین جو چیز ہے نا وہ آپ کے اوپر اونس ہوتا ہے کہ آپ کتنا پھرتی دکھاتے ہو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. اور مجھے خود یاد ہے کہ جب میں خود چینج ہو رہا تھا نا, تو میں اتنا کوئی ڈیسپریٹ ہوا تھا نالج کے لیے کہ میں کسی شیخ کی کوئی کلاس ہی نہیں چھوڑتا تھا. یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ کسی کے ساتھ فجر کے بعد بیٹھ رہا ہوں, کسی کے بعد زور کے بعد بیٹھ رہا ہوں, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, کیونکہ صرف ایک دن تھا منڈے کا جہاں پہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, اور میں نے اپنی ساری کلاسز ایک دن میں کنجسٹڈ کر کے رکھ دی تھی, بیکاز آئی ٹولڈ دیم کہ دیر از نو ادر, میرے پاس کوئی دن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ, بس منڈے کا دن ہی ہے, جتنی کلاسز کروانی ہے کروا لو. تو میں نے اسپیشل ایکسیپشن لے کے, حالانکہ کسی کو الاؤڈ نہیں تھا, 3 hours کی میں 3 کلاسز لیتا تھا. حالانکہ وہ کہتے تھے نہیں اس کو آپ بریک اپ کریں انٹو دا فل ویک. میں نے کہا تھا فل ویک ہو ہی نہیں سکتا, میں ایک ہی دن میں کروں گا. تو انہوں نے خیر ایکسیپشن کر کے مجھے دے دیا. باقی جو پورا تھا نا لائک 6 days a week, وہ صرف میرا مشائخ کے ساتھ ہوتا تھا. یعنی صبح جانا شام میں, اور اس ٹائم پہ نا میں بالکل اکیلا تھا. اب یقین کرو, آئی ہیڈ لٹرلی نو کمپنی ایکسیپٹ دا کمپنی ود دا اسکالرز. میرے کوئی نہ دوست تھے نہ کچھ تھے, بیکاز میں تنہا ہی نکلا ہوا تھا. اور اس ٹائم پہ کچھ مطلب obviously فرینڈس بن گئے مسجدوں میں, جہاں جہاں پہ جاتا بیٹھتا سلام دعا کی, بٹ ایون دوز پیپل ور ناٹ یعنی پیپل آئی وڈ ہینگ آؤٹ ود, یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں ہینگ آؤٹ کروں. چائے والے دوست نہیں تھے, چائے والے نہیں تھے, نہ کرکٹ والے تھے, نہ فٹ بال والے, کوئی بھی نہیں تھا. سو الحمدللہ ہوا یہ کہ جب یوتھ کلب کی فارمیشن ہوئی ہے, تو آئی گاٹ آئی تھنک ون آف دا سسٹرز واز کمنگ ٹو دس حلقہ جو میرا ہو رہا تھا نا, جو میں کلاس لے رہا تھا اپنے گھر میں اس طرح سے. تو ان کو پتا تھا کہ بھائی کچھ کلاس لے رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے پھر بتایا کہ جی اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ اس کو جوائن کر لیں, یا آ جائیں کچھ کر لیں, اور دیکھیں کہ اگر آپ ٹائم نکالتے ہیں. تو پھر وہاں سے میرا کام شروع. ادروائز تو انفیکٹ میں ایک چیز آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا, اگر آپ میرے ساتھ رہیں. یہ جو ایک آثار قدیمہ, یہ جو دیکھیں, یہ بیسیکلی جو بھی ہمارے پراپس میں ہے, یہ جو کیمرہ ہے یہ بیسیکلی پہلا یوتھ کلب کا کیمرہ تھا جو ضیاء بھائی نے لیا تھا اپنا وائف کا زیور بیچ کے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ کیمرہ میں نے when I came back from the UAE, میں نے کیونکہ مجھے پتا تھا وہ لیکچرز ہو رہے ہیں, ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں نے I sold my wedding ring, my wife sold her wedding ring, I sold my PlayStation 3 and put in some extra money, and then we got this camera. اور اس کیمرے کے ساتھ صرف ایشو یہ تھا کہ اس کیمرے کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مائک اٹیچ ہوتا تھا, بیکاز نارملی جو پہلے جو ہمارے ہینڈی کیمز ہوتے تھے نا, چھوٹے جو کیمراز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نا وہ آڈیو ان پٹ نہیں تھا. تو پہلے میرے کچھ لیکچرز نارمل جو ہینڈی کیمز ہوتے ہیں اس پہ ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ لگتا ہے کہ انسان نا وہ کنویں میں سے بول رہا ہے, کیونکہ وہ اتنی دور سے آواز ہوتی تھی کہ وہ اٹ واز ریئلی ناٹ میکنگ سینس, اینڈ واز نو پوائنٹ ریکارڈنگ اٹ بیکاز وہ آڈیو اتنا برا تھا. تو یہ جو تھا نا پھر بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ چلا کہ نہیں اس کے ساتھ وہ آپ آڈیو ان پٹ اٹیچ کرتے ہو. اینڈ دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2009-10 کی بات ہے. اور اس وقت میں یہ 2.5 لاکھ روپے کا یہ بھی ایک کیمرہ کینن کا, دیکھیں یہ کیمرہ ہوتا تھا ہمارا پہلے, دس واز دا کیمرہ. اور اس کے اندر نا آڈیو ان پٹ میرے خیال ہے کچھ بھی نہیں ہے, مائک ان پٹ بلکہ اس والے میں ہے. یہ بھی بلکہ یہ بھی ایڈوانس والا ہے, اس سے پہلے بھی ایک تھا, وہ میں انشاءاللہ کبھی دکھاؤں گا آپ کو. یہ لیول 2 کا کیمرہ تھا کہ جو جب ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گئے اور اب ایک چھوٹا سا ہینڈی کام آ گیا, تو ہماری شروع کے ویڈیوز جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ بنے ہوئے. بلکہ
وہ جو مشہور زمانہ ہمارا ایک ویڈیو ہے قربانی کا بکرا والا, وہ آپ کو پتا ہے پورا ویڈیو, آپ تو اس ویڈیو میں بڑا آپ نے ہیرو کا رول پلے کیا اور یہ بھی اس میں تھے, یہ بھی اس میں ولن کا رول پلے کر رہے تھے. اچھا وہ جو ویڈیو تھا وہ آئی فون 4 پہ ریکارڈ ہوا تھا, بالکل شارٹ ایڈیٹڈ ریکارڈیڈ آڈیو ویڈیو سارا کچھ آئی فون 4 پہ ہوا تھا. بلکہ مجھے اب آپ مانتے ہیں آئی فون کی عظمت کو. آپ نے وہ ایک پرومو ہم نے بنایا تھا F8 میں, جی وہ جس پہ وہ بم پھٹے تھے, وہ بھی آئی فون پہ تھا, وہ آپ کے فون سے تھا. اور مجھے یاد ہے جہاں بھی آئے کہتے یار یہ بڑی فٹ سی ایپ ہے, اس میں اینیمیشنز ہے. علی نقاش کو وہ اپنے پورے میگا ایونٹ کا پرومو زبردستی ایپ یوز کی گئی تھی. وہ ایک میگا ایونٹ کا پرومو تھا ہمارا, ہلیریس تھا. علی نقاش کو میٹیور گر رہا ہے, گاڑی بھی الٹی تھی, ویسے میں وہ ایپ تھی یا تو کلر بھی ہیپی تھا, کلر بھی ہیپی تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے اسمال بگننگ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس, بیبی اسٹیپس آپ کو اٹھانے ہیں. آپ کو اپنی ایگو بھی بڑی ضروری ہے جی, اور ہر روز. میں تو اپنے شیخ کا نا ڈرائیور بن گیا تھا. میں نے کہا شیخ آپ نے نہ جہاں جانا نا, یو جسٹ ہیو ٹو کال می, میں ڈرائیور ہوں آپ کا, میں اویلیبل ہوں. تو ان کو میں جہاں جہاں لے کے جاتا تھا نا, دیٹ واز این اپرچونٹی فار می ٹو آسک ان کوسچنز. اور شیخ سے پوچھا, اٹ واز اے اسپرچوئل ایکسپیرینس. آئی نیور وانٹڈ ٹو لیو دا شیخ, کہ یار وہ میرے دل میں بیٹھا رہوں ان کے ساتھ اور میں ان کو چھوڑ کے نہ جاؤں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی جانا ہے, بیٹا گھر جاؤ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, وین میرے جو اپنے ٹیچر ہیں جو نا ڈاکٹر فضل آئی, انہوں نے مجھے کب نوٹس کیا تھا, اسی طرح سے میں ان کا درس تو میں کب سے اٹینڈ کر رہا تھا, اور اسی طرح سے ڈاکٹر سہیل کے ساتھ تو میں نے باقاعدہ ٹائم لیا ہوا تھا, ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے. لولو بن جان, ہم اکیلے, میں اور ایک اور لڑکا تھا, بس 2 لوگ تھے, ہم اکیلے پڑھتے تھے ان سے. تو ظاہری بات ہے اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ہمارا پڑھانا چلتا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آئی ووڈ آسک ہم لائک اے ملین کوسچنس. تو وہ ایک حدیث پہ ہی نا ہم اڑ جاتے تھے بس, کیونکہ میں کہتا تھا آگے جانا ہی نہیں جب تک کہ اس میں ایک پوائنٹ کو ہم ایکسپلور نہیں کریں گے کہ یہاں پہ یہ کیوں ذکر ہوا, یہ کیوں ذکر ہوا, بیکاز میں بھی اپنا نا دماغ ہو رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروسیس کے اندر ایک اپنی لذت ہے. میں بتاؤں دیر از اے بلیسنگ ان سیکنگ نالج. اینڈ آئی ریمبر کہ ایک ہماری کلاس F6 میں ایک مسجد میں ہوتی تھی صبح کے ٹائم, ویکینڈ پہ, اینڈ دیٹ یوز ٹو بی ویکینڈ پہ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب, یا اس سے بھی پہلے شاید 7:30 بجے, یعنی لٹرلی فجر کی نماز کے 2 گھنٹے بعد بس وہ کلاس شروع ہوتی تھی. اور اس میں بھی جو شیخ تھے وہ باقاعدہ طور پر ہمیں بٹھا کے نوٹ بکس کے ساتھ سارا کچھ کرتے تھے. اور اس میں وہ سب سے پہلا مجھے یاد ہے جو انہوں نے لیسن دیا تھا, اسی بات پہ تھا کہ مینرز کیا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ آف نالج کے, کہ یو نو واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو بیکم اے اسٹوڈنٹ آف نالج, کس طرح سے آپ نے ادب کے ساتھ کرنا ہے اینڈ آل دیٹ. تو ڈاکٹر فضل اللہ نے مجھے کب نوٹس کیا کہ ان کا صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا, کوئی ان کی اپنی کتاب ہوتی تھی جس کو وہ ایکسپلین کرتے تھے صبح فجر کے بعد. آئی واز دیئر. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دن انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ان کا مری میں ایک جگہ پہ درس تھا, اور وہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہاں پہ ہوگا, اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی ادھر ہی ہوگی. تو ادھر میں پہنچ گیا. سو میرا ویکینڈ تھا, تو صبح کے ٹائم پہلے کلاس ہوئی, پھر وہاں پہ کلاس ہوئی. اس کے بعد جب واپس آئے تو غالباً میں انہی کا درس G10 میں ایک مسجد میں تھا, وہاں پہ میں موجود تھا. اس کے بعد عشاء کی نماز ان کے اپنے وہاں پہ تھی, ادھر پہ درس تھا. اینڈ سو پورا دن میں تھا, اور پھر عشاء کی نماز پہ نا دیٹس وین ہی ریئلائز کہ یار یہ بندہ تو صبح سے میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. اور پھر ان کو آئیڈیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ مطلب آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا کرتے ہو, یہ وہ. اور وہاں سے پھر ہمارا تعارف ہوا. آپ بلیک ویگو تو نہیں چلاتے ہو؟ مجھے ایجنسی کا بندہ کچھ مشکو کر کے نہیں ہو رہی, لیکن الحمدللہ یو نو. سو میرے خیال سے نا جب بھی آپ اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہو نا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے نا ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے. آج کل تو میرا خیال ہے اتنے ورچوئل پلیٹ فارمس بھی کریٹ ہو چکے ہیں کہ لوگ ہمیں خود بتاتے ہوتے ہیں کہ جی فلاں آپ کی سیریز واچ کر رہے ہیں, فلاں سیکوینس میں واچ کر رہے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ. اس ٹائم یوتھ کلب نہیں تھا, اس ٹائم ہمارے پاس ایسے پوڈ کاسٹ نہیں تھے. واللہ اگر ہمارے پاس ہوتا نا, ہمارا ٹرانزیشن کا فیز بڑا بیوٹیفل اور بڑا یعنی ایک وہ فینٹیسی والا ہوتا کہ ہم تیز ہوتا اور بڑا زبردست ہوتا کہ ہم یہ سب سنتے. اور سارا آپ کو پتہ ہے, ایک چھوٹا سی بات ایڈ کر دوں, مجھے ایک ویب سائٹ جب ملی تھی نا جس میں کچھ اسلامک لیکچرز کانٹینٹ تھے, اس دن میں نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے. اور وہ ہم نے وہ والی جو ویب سائٹ ہے نا, وہ والی سب نے لگڑی, سب نے لیکچر سنے, اور وہ ہمارے لیے ہوتا تھا گو ٹو, یعنی کہاں جانا ہے یہ, اور یہ اس پہ لگاؤ. اللہ اکبر, میرے لیے اتنی ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا. جہاں بھائی انہوں نے میرا لیکچر اپلوڈ کیا, اور جی بھائی جان یاد ہے. اور مجھے بھائی نے ایک پکچر شیئر کی کہ وہ میں نے آپ کو سعودی سے آگے بتایا تھا نا, بولا بتایا تھا آپ نے کہ یار یہاں پہ دیکھو ادھر. بالکل. اور ہم اکٹھے رات کو ہم نے وہ سنے بھی لیکچرز, اور ارلی ڈیز میں. اور پھر آئی ٹولڈ ہم دی ادر ڈے, سبحان اللہ, آئی کڈنٹ بلیو کہ انہوں نے میرا لیکچر اپلوڈ کیا. میں نے کہا یار میں کون ہوں,
اور میں نے اس ویب سائٹ پہ جا کے نا میں عمر بن خطاب کی سیریز اور وہ سب سنتا تھا, اور میرے جیسے حقیر بندے کے لیکچرز انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا, اینڈ دیٹ واز اے ہمبلنگ ایکسپیرینس. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے, آپ کی کوششیں کا آپ سے. یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں علم کے ساتھ اور جڑنا جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں جو بندہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن فیز سے گزر ہے نا, دے ہیو ٹو کنیکٹ ود نالج, دے ہیو ٹو, ادروائز پتہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر دوستوں کا غلبہ, پرانی کمپنی, اس چیزوں میں چلا جاتا ہے. تو دا مور یو انکریز یور سیلف ان نالج, آپ کے اوپر نا ایک رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ مجھے پتہ چل گیا, اب میں واپس نہیں جا سکتا. اور پھر اس کے اندر جو کہ آپ کو ایک لذت مل رہی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جنت کا راستہ آسان کر لیا ہوتا ہے, سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں, تو یو نو وہ آپ کو نا پروپیل کرتی ہے مزید دین میں جانے کے لیے. ادروائز میرا پرسنلی ایکسپیرینس جو ہے نا, جو سیکنگ نالج کا نا, میں پرسنلی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے کہ دیٹ واز مور لذت والا دین ٹیچنگ. میں سمجھتا ہوں کہ لرننگ کا جو فیز ہے نا, اور ابھی بھی ہم لرننگ چل رہی ہے, میرے جو لرننگ کے مومنٹس ہوتے ہیں نا, شیوخ کی قدموں میں بیٹھ کے یا سامنے بیٹھ کے ایز اے اسٹوڈنٹ, دیٹ از فار مور اسپریچول. ہاں صحیح بات ہے, اینڈ میں نا آئی جسٹ کریو فار اٹ صحیح بات ہے, رادر دین ٹیچنگ. کیونکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا دعائیں کرنا مچھلیوں کا اور اونٹ اونٹیوں کا, وہ طالب العلم کے لیے ہے, صحیح بات ہے, وہ استاد کے لیے اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو یس اگین توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. if یعنی we can do it so can you inshallah. when we had no resources limited کے ساتھ, آپ کے پاس تو ابھی ماشاء اللہ there are multiple of institutes, YouTube پہ لیکچرز موجود ہیں اور اتنے انٹریکٹیو وے میں, اور پوسٹ کووڈ تو آن لائن اتنا زیادہ مال آ گیا ہوا ہے آن لائن کے. لیکن آئی وڈ آلویز سجیسٹ کہ جو فزیکل کلاس ہوتی ہے نا, اس کا آلٹرنیٹ آن لائن نہیں. آن لائن یس آپ فارغ ٹائم, کیونکہ آن لائن میں سب سے بڑا ایشو ہے نا, ایک تو ڈسٹریکشن بہت ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو, ایڈز آ جاتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, اینڈ اس کے لیے نا بہت زیادہ سیلف ڈسپلن ریکوائرڈ ہے کہ یار آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے. بیکاز آپ کو اچھا یار ابھی نہیں یہ کام آ رہا ہے, ابھی اس کو پاز کر تو میں بعد میں سن لوں گا, اس کو میں کل کر لوں, ابھی یہ کر لیتا ہوں, ابھی یہ کر لیتا ہوں. جب فزیکل کلاس ہوتی ہے نا, جب آپ ایک تو یو پٹ ان دی ایفرٹ ٹو گو دیر, آپ جب ہمت کر, تو وہاں جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, اینڈ ایوری بڈی پورا ماحول بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کلاس کی اپنی ایک برکت بھی ہوتی ہے. تو اینڈ دین یو ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ. 1 گھنٹے کا ہے, 1.5 گھنٹے کا ہے, 2 گھنٹے کا, تو یو نو اینی بڈی ہوز میکنگ دا چینج نا, آن لائن سنیں, ریسورسز ڈیفینیٹلی استعمال کریں, بٹ ایٹ لیسٹ منیمم ونس اے ویک اور کپل آف ٹائمز اے ویک نا, آپ کوئی نہ کوئی کلاس پراپر اٹینڈ کریں. باقی مسجد میں جو دروس ہو رہے ہیں آپ کے قریب والی میں, وہ اٹینڈ کریں, اس کا امپیکٹ بہت ڈفرینٹ ہے. دیکھو اور جو لذت ہے نا, لذت جیسے آپ نے جنت کی بات کی نا, دنیا میں جنت کی, کہ جو اس میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک انسان 3 کام نہیں کرتا نا, اس کو دین کی لذت نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی یونیک اور ڈفرینٹ حدیث ہے. آپ فرمایا من عبد اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی پارٹنرز ود ہم. دوسرا زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ, اس میں الگ میں نے ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح سے ادا کرتا ہے. تیسری چیز کہا کہ وزکى عبدہ نفسہ, یا زکى عبدہ نفسہ, کہ ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. تو جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تزکیہ تو نفس کیا ہوتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ وہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُ حَيْثُ كَانَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہے. جب انسان کو یہ فیلنگ ہو نا کہ میرا رب میرے شارک سے قریب ہے اور میں اس کے ساتھ لائل ہوں, اور میرا رب مجھے محبت کرتا ہے, اور میں نے اپنے قربانیاں دے کے اس کے پاس آیا ہوں, سو دس از اے بیوٹیفل ایکسپیرینس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز اٹ سو مچ کہ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ ایک انسان سفر کر رہا تھا, اور سفر کرتے کرتے اس نے ریسٹ کیا, تو دیکھا اس کا جو اونٹ تھا اور اپنے مال کے ساتھ, یعنی اس میں فوڈ آئٹمز ہیں, پانی ہے, کپڑے ہیں, ہی لاسٹ ہز کیمل. اور وہ بھاگتا ہے ڈھونڈتا ہے صحرا میں, اس کو اپنا کیمل نہیں مل رہا, اینڈ ہی کمز بیک ڈس اپوائنٹیڈ, ڈیواسٹیٹڈ, کہ یار اب ویٹنگ فار ہز ڈیتھ. اور وہ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگاتا ہے کہ میں ابھی موت کا انتظار کر رہا ہوں. امیجن دا فرسٹریشن. اور آنکھ کھولتی ہے اسے کچھ دیر بعد, دیکھتا ہے اس کا کیمل سارے مال کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ خوشی سے چلاتا ہے کہ یا رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بھولا ہوا بندہ بندی لوٹ کے آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں. سو یہ شیطان نے میں کیوں بہکایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کس منہ سے جاؤں. شیطان کا آدم علیہ السلام سے ایکسپیرینس پہلا تھا, گناہ تو کروا لیا مگر ڈس اپوائنٹ نہیں کر سکا توبہ سے. آدم نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, لیکن شیطان نے پھر کہا کہ اب ایسی کی تیسی ان کی نسلوں کا میں ڈس اپوائنٹ کروں گا. سو کرتے رہیں توبہ جب تک کہ شیطان آپ سے مایوس نہ ہو جائے. اس میں نا جو آپ نے بات کی نا, ہم اکثر مایوس کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہمیں نا صحیح اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ مینشن کیا ہے, بیکاز وی ڈونٹ ریئلی نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از. اب اللہ تعالیٰ کے توبہ استغفار سے ریلیٹڈ 4 نام جو ہے, الغفور,
الغفار، التواب اور العفو. مطلب ان کی میننگز ہم اگر کریں، العفو پرسنلی مجھے اتنا انسپائرنگ، بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نا گناہ جو ہیں وہ وائپ آؤٹ کر دیتا ہے ایز اف دے نیور ایگزسٹڈ. آپ کی کتابوں سے بھی، فرشتوں کی میموری سے بھی سبحان اللہ علماء لکھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک سچی توبہ اینڈ واقعہ سبحان اللہ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ایک شخص تھا جس نے 40 سال جو گناہ کرتا رہا، جو 40 سال گناہ کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے پورے قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے، قحط آیا ہوا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہو کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کے چلا جائے، تو وہ شخص وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے 40 سال کے گناہوں کی توبہ کرتا ہے. نا جسٹ امیجن کتنی دیر لگی ہوگی اس کو، کپل آف منٹس، جو بندہ کہتے ہیں 15 20 25 کتنی دیر لگی ہوگی فار ریپینٹنگ سنسیئرلی فار 40 years آف سیننگ. اور اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، تھوڑی بہت بارش آتی ہے اینڈ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ کوئی بندہ تو گیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ناٹ جسٹ دیٹ وہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام آج کے اللہ تعالیٰ کون وہ شخص کون ہے مجھے بتائیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جس شخص کو میں 40 سال جس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا، ڈو یو تھنک آئی ول ایکسپوز ہم ٹو یو ناؤ؟ ایکسپوز کس کے سامنے کرنا ہے؟ اپنے نبی کے سامنے. کس کو کرنا ہے؟ 40 سال والے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایکسپوز نہیں کروں گا. دیٹ از دا کائنڈ آف حیا اینڈ پردہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رکھ رہے ہیں، اپنے بندوں میں کسی کا جو اتنا بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پہ. لائک دس سو مینی لیسنز ہیئر. ہم لوگ تو شاید اتنے بڑے گناہ گار ہیں بھی نہیں. ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا کہ ہمیں حیا نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے. وی شوڈ تھنک along those lines کہ یار میں جتنے بھی گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نا وانٹس می ٹو ریپینٹ. اللہ تعالیٰ مجھے بالکل بھی جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم خود جانا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. ون sincere repentance is all that we need. And this is the best month. یہ راتیں آگے آ رہی ہیں، this is the time کہ ہم لوگ نا اپنا ایک نا جسٹ ڈٹرمنیشن تو ہو، پہلے ارادہ تو کریں، ایڈمیٹنس تو ہو کہ یار میں غلطی کرتا رہا ہوں، چاہے چھوٹی بڑی ریگارڈلیس آف دیٹ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ امید کے ساتھ اور سنسیئر توبہ کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں آئی ریموو آل آف ہز سنس. اور جس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے چوٹی تک ہوتے ہیں اینڈ اینڈ میں آتا ہے لا ابالی اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ بگ یور سن از، ہاؤ مینی یور سنز آر. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ کہ اٹس ناٹ ہمارے ذہن میں ہوتا اچھا میں نے بڑا گناہ کیا. For Allah subhanahu wa ta'ala it's all that کہ یار if your توبہ is sincere that's it, it's all clear. آپ clean slate ہیں and you can start again. And then اس کے بعد جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ consistent رہنا، اچھی کمپنی تلاش کرنا، علم سے جڑنا، انشاءاللہ وہ چیزیں بہت ایون وہ جو فضیل بن ایاز کا واقعہ بھی آتا ہے نا، ابو علی رحمہ اللہ ان کا نک نیم تھا. وہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص تھا بیٹھا ہوا ہے، ٹائم ویسٹ کر اپنا. تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ how old are you؟ تو he said around 60 تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی تو اللہ سے ملاقات پہ بڑی قریب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی میری امت کی جو ایج ہے وہ اراؤنڈ 60-70 سال ہے ایوریج ایج، یعنی یو آر ان یور ایٹ دا اینڈ آف یور لائف. اس کو احساس ہوا کہ میں اللہ سے بڑا قریب جلدی ملنے لگا ہوں. تو اس کو جب ریئلائز ہوا نا وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ساری زندگی ضائع کر دی. رونے شروع ہو گیا، کیا کروں میں، مجھے بتائیں. فضل بن ایاز کہتے ہیں احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والے دن بہتر کر لیں، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. سو میری ایڈوائز اپنے لیے بھی یہی ہے اور سب کے لیے کہ احسن فیما بقیہ، رمضان کے 13-14 دن رہتے ہیں ان کو اچھا گزار لیں، آنے والا سال اچھا گزار لیں، یعنی اپنی زندگی آنے والی بہتر کر لیں. یغفر اللہ لک ما مضی، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اسے تو کون کہنا ہے جیسے آپ نے کہا. اور سبحان اللہ جو شخص یعنی مہدی کا واقعہ آتا ہے کتاب التوابین ابن قدامہ رحمہ اللہ لے کے آتے ہیں، کمال وہ بڑا عیاش تھا اور سب کچھ. ایک دفعہ خواتین کو لے کے آیا کرتا تھا، الکوہولک وومنائزر. تو اس کی جو غلام خاتون تھی نا وہ بڑی کنسرن تھی اس کے بارے میں. شی واز اے مؤمنہ اینڈ شی یوز تھنک میں کیسے اس کو چینج کروں جو اتنا گناہوں میں پڑ گیا تھا، مسلمان. تو ایک دم عورت کو لے کے آیا اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کمٹ ایڈلٹری. تو اس نے کیا کیا، ایک کوئلہ گرم کیا آگ پہ اور مہدی کو ٹانگ پہ لگا دیا. تو وہ چیخا چلایا اور گالی گلوچ کیا، تم پاگل ہو گئی ہو، تم نے کیا کیا ہے. اور سارا اچانک سے اس کا جو شہوت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اور جو اسکن جو جل گئی. تو وہ کہتی ہے جمرۃ من نار دنیا فکیف تصنع بنار الاخرہ. یہ دنیا کا کوئلہ ہے، تو اس کو برداشت نہیں کر سکا، آخرت کوئلوں میں جب تو گرے گا تو کس طرح برداشت کرے گا. اچھا اللہ تعالیٰ دل کھول دے. تو وہ کانپنے شروع ہو گیا، اس لڑکی کو گھر بھیجا اور توبہ کی. اور فضیل بن ایاز رحمہ اللہ اور ایک اور عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے ایک سیکریفائسز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ بہترین عطا کرتا ہے. چلو مہدی کے پاس چلتے ہیں، ایسے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے، اللہ نے کیا ملا ہے اللہ کی طرف سے.
تو جب اس کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ تو نے یہ چھوڑا الکوہول عیاشی چھوڑی, تجھے کیا ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ الرضا بما نافی, میں راضی ہوں, میں اتنا سیٹسفائڈ ہوں, میرا دل اتنا سکون میں ہے. موسیقی یعنی کوٹ اینڈ کوٹ موسیقی روح کی غذا نہیں تھی, قرآن روح کی غذا ہے. آئی ایم لیونگ اے پیسفل لائف, سبحان اللہ. سو اللہ اکبر. اگر ہم اس چیزوں پہ آئیں, زابی کوئی فائنل ورڈز آپ کی طرف سے؟ بس یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ اب اپنے ہاف وے لائن تو ہم کراس کر گئے ہیں, ابھی کچھ خاص ہمارا جو آخری اشرا جو آ رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو میں کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اگر رمضان کے مہینے میں آپ چینج نہیں کر سکتے تو پھر آپ کب کریں گے؟ بیکاز یہ وہ ٹائم ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں, اور ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ اس میں میک دا بیسٹ آف اٹ. اور وہی بات ہے کہ پلان اس طرح سے کریں کہ میں نے اپنے نا گناہوں کو معاف کر کے ہی نکلنا ہے اس مہینے سے باہر, کیونکہ اصل عید تو اسی کی ہے نا, جیسے ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اصل عید تو اسی شخص کی ہے جس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اصل میں عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا لے لیا. تو ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی میری غلطی ہے, تو میں ہوم ورک دیتا ہوں اپنی آڈینس کو کہ اپنے اندر سے نا 3 کوئی ایپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, جسٹ 3, 4 5 6 7 8 نہیں, جسٹ 3 کوئی اپنے ایپ بتائیں کہ مجھے ایک یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اینڈ لیٹس گو آفٹر اٹ. بیکاز کبھی بھی جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو سب سے پہلے ڈائگنوسس ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہوا تو آپ علاج کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے, یا آپ ایسی کسی ڈیلوژنل ہو آپ کو پتہ ہی نہیں میرے اندر پرابلم ہے. تو سب سے پہلے نا اپنے بارے میں اپنا ریڈار صحیح کریں کہ میرے اندر پرابلم کیا ہے. مے بی آپ کہتے ہو میرا ایشو شہوت کا ہے, مے بی میرا ایشو یہ ہے غصہ بہت آتا ہے, مے بی میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے جیلسی ہوتی ہے, میں اس جیلسی میں غیبتیں کرتا ہوں یا چگلیاں کرتا ہوں, یا میں جو ہوں نا فار ایگزامپل کام چوریاں کرتا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یا میری نمازیں نہیں پوری جا رہی, یا میں فار ایگزامپل قرآن کو ٹائم نہیں دیتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, 3 ٹاپ 3 پرابلمس, آپ ان کو لکھیں. ڈو ناٹ شیئر اٹ آن سوشل میڈیا, پلیز ڈو ناٹ. محسن یہ آپ سے کہہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, پلیز ڈو ناٹ شیئر اٹ آن سوشل میڈیا کہ او مائی گاڈ گائز آئی ایم سفرنگ فرام دیز پرابلمس, ٹھیک ہے. تو جو آپ کے مسئلے نا وہ جس طرح بھی کہا نا کہ جس پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے, آپ پردے ڈلے رہنے دیں, آپ اس کو شیئر نہ کریں, اپنے تک رکھیں. اور ہاں کوئی اگر پازیٹیو چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میرا رمضان کا ایک گول یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے آخری جز میمورائز کرنا ہے, ایز پارٹ آف مائی ریپینٹنس, ایز پارٹ آف می ٹرننگ بیک, میں اب وہ بات ہے نا کہ گناہ چھوڑ دیے, اب اعمال صالحہ کرنے. تو آپ نے یہ گول دیا کہ ابھی بھی ٹائم ویسے یعنی پورا نہیں ہوا, یعنی آپ سوچ لو کہ ابھی بھی رمضان ہے, سمجھ آئیے, مطلب اٹس ناٹ کہ رمضان ختم ہو گیا, او مائی گاڈ اٹس اوور, نو, یو اسٹل ہیو ٹائم. آپ کہتے ہو چلو آخری جز میمورائز کر لیتا ہوں, آخری جز میں سے کچھ صورتیں میمورائز کر لیتا ہوں, سورہ رحمان جو نا میمورائز کرتا ہوں, سورہ یاسین کرتا ہوں, اینی تھنگ جو آپ کو اچھی لگتی ہے سورہ. اور یہ اس لیے کر رہے ہو کہ میں نے نماز کو امپروو کرنا ہے اپنی, رائٹ. سو ایسی چیزیں آپ ضرور سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں, ان دا ہوپس, یہ نہیں کہ آپ شو مارنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس لیے کہ کوئی میرا پارٹنر بن جائے اس میں. تو کسی فرینڈ کو ساتھ, جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ دونوں جب چینج ہوئے تو کوئی پارٹنر ہونا تو بہت ہیلپ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی اسٹرگل کا بتا رہا تھا, میں اکیلا لگا ہوا تھا, اینڈ آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ دیٹ واز, ٹرائنگ ٹو میک اٹ ٹو ایوری سنگل ٹاک, اینڈ دین لسننگ ٹو لیکچرز وائل ٹریولنگ بیک اینڈ فورتھ. تو میرا کوئی بھی آور جو تھا نا وہ گزرتا نہیں تھا اس کے بغیر. لیکن جب کمپنی ہوتی ہے نا, پھر انسان سمجھیں کہ وہ آن اسٹیرائڈ ہو جاتا ہے, پھر سمجھو کہ اس کو ٹربو لگ جاتا ہے, پھر تو سمجھیں کہ آپ کے پارٹنر بن گیا, تو وہ آپ کو چیک کر رہا ہے, آپ اس کو چیک کر رہے ہو. اینڈ پھر مجھے میرے یعنی محلے میں ایک بھائی مل گئے جو ماشاءاللہ فجر کی نماز پہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پک کرتے تھے, یعنی پک اینڈ ڈراپ تھا. تو یہ تک فجر کی نماز مس ہونا مسجد میں آپشن ہی نہیں تھا, بیکاز ادھر آئی ہیو ٹو پک ہم اپ اور ہی ہیز ٹو پک می اپ. وہ ہم لوگ ڈیسائڈ کر لیتے تھے کہ جی 3 دن میری باری ہے, وہ ایسا کر کے. تو دا پوائنٹ از کہ آپ اپنے کچھ ایسے گولز بھی رکھیں جو پازیٹیو گولز ہیں, وہ بے کسی کے ساتھ شیئر کریں, بڑی سسٹم بنائیں. یاد ہوگا آپ کو فجر ٹرین والا, آپ بھی شاید اس میں سے گزرے, رائٹ. تو آپ لیڈر تھے گروپ کے؟ میں گروپ کا لیڈر تھا کسی ایک کے, بری طرح فیل ہوا ہوگا. نہیں یاد بھی نہیں. میں ٹرین کا ڈرائیور تھا نا, تو میں سب پہ چیک کرتا تھا, تو بڑے بڑے لوگ نا پھسلتے ہوئے مجھے نظر آئے. اللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ ان میں سے جو لیجنڈس تھے نا, وہ الحمدللہ آج بھی لیجنڈ ہے برو, وہ آج بھی لیجنڈ ہے, وہ آج بھی ماشاءاللہ. ان میں سے کچھ کو تو میں جانتا ہوں, میرے ساتھ آج بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اینڈ آئی نو ماشاءاللہ دے آر اسٹل آن دا گیم برو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا صدقہ جاریہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, بیکاز اگر آپ نے فجر ٹرین کو لیڈ کیا ہے اور آپ کیپٹن تھے, دیکھیں ہاؤ مینی ایئرز ہیو پاس بائی, رائٹ, کتنے ایئرز لگے ہیں, اور وہ لوگ جو شروع ہوئے تھے وہ آج تک لگے ہوئے. سو الحمدللہ انکریج پیپل, رمضان کا مہینہ ہے, لیٹس گیٹ گوئنگ, لیٹس انکریج پیپل. جتنے لوگ آپ کی وجہ سے انکریج ہوں گے, سارا کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں. تو انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں, اٹس ناٹ اوور یٹ, دا فائٹ از آن, ڈو دا بیسٹ انشاءاللہ. محسن آپ مائی ورڈ جو زیابی نے بولا ہے, whatever he said, آپ اس کو کسی اور زبان میں بول دیں. سیم ایز وراٹ کوہلی, وہ +1 ٹھیک ہے, میرے ہو گئے. میں زیابی ہوتے ہوئے کون, میں بھی کیا بول, زیابی کے فائنل ورڈز ہونے چاہیے یار. ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے. بس ہو گئے. آپ کی مجھے بات سے ایک چیز یاد آئی کہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا, ڈونٹ ایکسپوز یور سنس,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی معافہ، میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرون، ایکسیپٹ دوز ہو پبلسائز دیئر سنس. یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو پردہ ڈالا تھا ہمارے گناہوں پہ، اور ہم نے صبح یعنی پوسٹ کر دیا انسٹاگرام پہ یا اسٹوری ڈال دی کہ گائز آئی واز پارٹنگ ایٹ دیٹ کلب اور دس کلب، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ بالکل بھی کام نہ کریں. اور یہ بات جان لیں کہ ہمیں سے ہر بندہ پھسلے گا، ریلیپس ہوگا. حدیث میں آتا ہے لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، یعنی تمہیں ختم کر دے گا. وَجَاءُكُمْ بِقَوْمٍ، ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دھڑلے سے ابھی آج کے بعد گناہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے توبہ کریں. اور ہر بندہ گناہ کرتا ہے، بس ڈونٹ لیٹ شیطان ڈیسیو یو کہ نہیں میرے اتنے گناہ ہو چکے ہیں. آپ سے 100 قتل تو نہیں ہوئے نا، 100 قتل ہم نے کسی نے نہیں کیے. ٹھیک ہے، اور قتل زنا سے بڑا گناہ ہے. جس کے 100 قتل تھے اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس نے صرف کمپنی چینج کی اور اللہ سے سنسیئرلی توبہ کی. تو انشاءاللہ اس پرفتن دور میں اللہ سے اچھی امید رکھیں. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوں. اف وی تھنک کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. میں سنسیئر تھا، سنسیئرٹی از اے کرائٹیریا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، بلکہ صرف معاف نہیں کرے گا. جیسے محسن آپ نے کہا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور سبحان اللہ ہمارا دین بیوٹیفل ہے. اللہ لفظ، یہ جو 70 ماؤں والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کی تمام ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. So he is waiting for us. He is waiting, and there can be no time better than this Ramadan. Especially the best part is coming in a few days. Allahu Akbar. Gear up. Yes. اپنے سلیوز اوپر کر لیں. 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر کوئی بھی بات کہہ دیں گے 1000 مہینہ اس کو ملٹیپلائی ہو جائے گا اس سے. وہ کم از کم ہے. خیر من الف شہر، خیر کا مطلب ہے اٹ کوڈ بی 2000 مہینے، اٹ کوڈ بی 10,000 مہینے. وہ آپ کی سوچ ہے. بیئر منیمم از 83 ایئرز بنتے ہیں. 83 ایئرز بالکل 83 سال کی عبادت ہے آپ نے. یعنی کہ ابھی تو کمال کے دن آنے والے ہیں. اور آج میں ایک بھائی سے بات کر رہا تھا کہ کیونکہ ہم جو ایک والنٹیئر سے اپریسیشن ایونٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم ساتھ رات پہ تو بالکل بھی نہیں کرنا، کسی ایون نائٹ پہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تو بھی رمضان کی ساری راتیں بکڈ ہیں. کن چیزوں کی؟ یعنی جو گراؤنڈز ہیں، کرکٹ گراؤنڈز، فٹ بال، والی بال گراؤنڈز. میں نے کہا نہیں تاک راتیں بھی. آئی واز آف دا کانسیپٹ، میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ تاک راتیں تو بالکل فری ہوں گی. کہتے ہیں تو ابھی ایک سلاٹ نہیں. تاک راتوں پہ فائنلز ہوتے ہیں برو. اور تاک راتوں پہ فائنلز ہوتے ہیں. سارے ٹورنامنٹس رمضان میں نکل کے آتے ہیں یار. آئی کوڈنٹ فیتھم دس فیکٹ کہ رمضان کی تاک راتوں میں تو کم از کم چھوڑ دو یار. اللہ اکبر. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت توفیق دے. اور آخری رات کے جو 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہے نا جاوی، پریکٹیکل ٹپ دوں میں جو لوگ سن رہے ہیں، 3 سے 4 بجے کا ٹائم اکیلے بیٹھ جائیں، قرآن کھول کے اور قرآن کو پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں میں اس پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹائم یو ول لو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ.